जियो तो कामरा जियो, जियो तो कामरा जियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज एक बहुत मुफीद और दिलचस्प मौजू पे बात करूंगी जो किसी हद तक हसास भी है। वो है जज्बाती कमज़ोरी या जज्बाती तौर पे कमज़ोर लोग। ये मौजू मैंने अपनी किताब से लिया है जिसका नाम जियो तो कामरान जियो है, जो कुछ अर्सा कबल शाया हुई थी। इस किताब को मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम किया था और खुदा ताला के फजल से मुझे इसका बहुत अच्छा फीडबैक मिला था। दुनिया में इंसानों की बहुत सी इकसाम हैं। उनमें से एक किस्म ये भी है कि वो लोग जज्बाती तौर पे कमज़ोर होते हैं या उनको लगता है कि वो कमज़ोर हैं, या बाज़ औक़ात वो किसी सदमे वगैरह से हो जाते हैं। बावजूद इसके कि उनमें बहुत जहानत और काबिलियत होती है, कई बार वो मजबूत लोगों से पीछे रह जाते हैं और मजबूत लोग उनको गिरा के या एक साइड पे करके आगे निकल जाते हैं। जो लोग कमज़ोर हैं वो जल्दी घबरा ना जाया करें, ना ही शिकस्त खुर्दा हों और खुदा की रहमत से मायूस भी ना हों। उनके लिए खुशखबरी है, वो ये है कि हमारा खुदा, हमारा खालिक, हमारा मालिक, क्योंकि वो बहुत एहसान करने वाला, इंसाफ करने वाला और रहम करने वाला है। हमारे रब का एक अजीम एहसान ये भी है कि उसने हर कमज़ोर इंसान के अंदर एक मजबूत इंसान को छुपा के बिठाया हुआ है, यानी उसकी एक मजबूत शख्सियत भी होती है। इसलिए हर उस इंसान के लिए जो बज़ाहिर कमज़ोर नज़र आता है, ये बात खुशी और उम्मीद का बायस है कि वो दुआ और कोशिश से इस मजबूत इंसान को दरियाफ्त करके बाहर ला सकता है, यानी अपने आप को मजबूत कर सकता है। मगर इसके लिए मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी शर्त है। खुदा ताला फरमाता है, हमने यकीनन इंसान को रहीने मेहनत बनाया है। यह हमारे खुदा का इंसाफ, तवाज़ुन और रहम का निज़ाम है कि वो कमज़ोर लोगों के अंदर मजबूती भी रखता है। हमारा खुदा इतना इंसाफ पसंद है कि वो ऐसा नहीं करता कि इस मुश्किल से दुनिया में किसी को भेजे, ऐसी दुनिया में जहाँ पे आसानियाँ भी हैं लेकिन बहुत सी मुश्किलात भी हैं। लोग अच्छे भी हैं लेकिन बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो कि सांप और भेड़ियों और मगरमच्छों की तरह होते हैं। खुदा ताला ऐसा नहीं करता कि वो इस दुनिया में किसी को भेजे और उसको बस कमज़ोर बना दे। खुदा ताला ये फरमाता है कि मेरी रहमत वो है जो हर एक चीज़ पे हावी है, तो उसकी रहमत हर चीज़ पे हावी है। कमज़ोर इंसान को परेशान नहीं होना चाहिए। खुदा ताला हालात को बदल सकता है और ऐसे लोगों को अपने बेशुमार फजलों का वारिस बना सकता है। खुदा ताला खुद फरमाता है, और हमने इरादा कर रखा था कि जिन लोगों को मुल्क में कमज़ोर समझा गया था उन पर एहसान करें और उनको सरदार बना दें और उनको तमाम नेमतों का वारिस कर दें। कमज़ोरों के लिए खुशखबरी और भी है। वो ये है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कमज़ोरों में मुझे तलाश करो, मैं उनके साथ हूँ और इनकी मदद करके तुम मेरी रज़ा हासिल कर सकते हो। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि हमें ये यकीन कैसे हो कि खुदा ताला ने एक कमज़ोर इंसान के अंदर मजबूती रखी है। इसके लिए अगर हम बारीक बीनी से कायनात का मुशाहिदा करें तो हमें उसकी बेशुमार मिसालें मिलती हैं। चंद एक मैं बता देती हूँ। मेरे तजर्बे में ये बात आई है कि वो बच्चे जो प्री मैच्योर होते हैं, यानी कबल अज़ वक्त पैदा होते हैं, हालांकि वो नॉर्मल सेहतमंद बच्चों से जिस्मानी तौर पर कमज़ोर और कम वज़न होते हैं, लेकिन उनमें ज़िंदा रहने की उमंग बहुत ज़्यादा होती है। एक बार हमारी नर्सरी में एक बच्चा लाया गया जो 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा था। हम उसको इंक्यूबेटर में रखते थे ताकि वो गर्म रहे। हम उसको एक जगह लिटाते थे और वो आहिस्ता आहिस्ता खिसकता खिसकता वहाँ से एक साइड पे हो जाता था। जो नॉर्मल सेहतमंद बच्चे होते हैं वो अपनी जगह पे लेटे रहते हैं। उसको देख के हमें बहुत मज़ा आता था कि उसको ज़िंदा रहने का कितना शौक़ है और वो अपनी ज़िंदगी की जंग कितनी अच्छी लड़ रहा है, और खुदा ताला के फजल से वो ठीक होके चला गया।
خدا تعالیٰ ہی خود فرماتا ہے، بس بہت ہی برکت والا ہے وہ خدا جو سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے، تو وہ سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ اس طرح جو نوزائیدہ بچیاں ہوتی ہیں ان میں جو شرح وات ہے وہ لڑکوں کی نسبت کم ہے۔ بچیوں کو کمزور سمجھا جاتا ہے، لڑکیوں کو، لیکن ان میں زندہ رہنے کی شرح جو ہے وہ زیادہ اچھی ہے۔ یہاں تک کہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہاں پہ بھی زیادہ اچھی ہے، جہاں پہ اتنی سہولتیں نہیں ہوتی۔ ایٹم جو سب سے چھوٹا ذرہ ہے وہ بہت ہی چھوٹا ہے، لیکن جب وہ پھٹتا ہے تو اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے۔ ایک چونٹی جو کمزور سی ہے لیکن وہ اپنے وزن سے ڈبل وزن کا دانہ گھسیٹ کے اپنے بل تک لے جاتی ہے۔ پھر وائرس ہے جو زندہ چیزوں میں سب سے چھوٹا جراثیم ہے، وہ اکیلا زیادہ دیر تک زندہ بھی نہیں رہ سکتا، اس کو زندہ رہنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے وہ بیکٹیریا میں گھستا ہے، وہاں پہ ملٹی پلائی ہوتا ہے، اپنی خوراک لیتا ہے، پھر باہر نکلتا ہے، اور بعض اوقات جب وہ باہر نکلتا ہے تو اس کی شکل اور ہوتی ہے۔ جیسے کہ کرونا وائرس ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آج کل اس نے ساری دنیا کو جام کر دیا ہے۔ اس کے پاس ہاتھ پاؤں نہیں، چارٹرڈ طیارے نہیں ہیں، لیکن وہ ساری دنیا میں بھاگا پھر رہا ہے۔ اس کو خدا تعالیٰ نے ایک پروگرام دے کے بھیجا ہے اور وہ اس کو پورا کر رہا ہے اور بہت محنت سے کر رہا ہے۔ ہمیں بھی خدا نے کوئی پروگرام دے کے بھیجا ہے، ہم نے بھی اس کو کرنا ہے، اور اگر ہم اپنے پروگرام کو اچھے طریقے سے کر سکیں اور خدا کی مدد شامل حال ہو تو ہم اس وائرس کو شکست دے سکتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ میری ایک جرمن دوست مجھے باہر ملی اور کہنے لگی کہ پیارا خدا ہم سے ناراض ہو گیا، وہ کہتا ہے تم خراب ہو گئے ہو، اس نے اس لیے یہ وائرس بھیج دیا۔ میں نے کہا ہم پیارے خدا سے معافی مانگ لیتے ہیں، پیارا خدا تو بہت جلدی معاف کر دیتا ہے، تو خدا کرے کہ جلدی یہ وبا دنیا سے ختم ہو جائے۔ میں نے یہ مثالیں اس لیے دی ہیں کہ وہ خالق اور مالک خدا جو چھوٹے کمزور بچوں کو زندگی کی جنگ لڑنا سکھا کر دنیا میں بھیجتا ہے، جو ذرے میں خفیہ طاقتیں رکھتا ہے، وہ احسن الخالقین خدا کسی کمزور شخصیت کے انسان کے اندر بھی ایک مضبوط انسان کو رکھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کمزور انسان اپنے اندر کی خفیہ طاقتیں اور اس میں چھپی ہوئی مضبوط شخصیت کو کیسے باہر لائے۔ اس کے لیے بہت سے طریقے ہیں، دعا ہے، رہنمائی ہے، محنت اور کوشش، عمل اور تدبیر ہے، اور مستقل مزاجی ہے۔ اس پہ میں آئندہ انشاءاللہ بات کروں گی اپنی ویڈیو میں۔ ایک بات میں بتانا چاہتی ہوں کہ جو انسان خدا کے آگے جھک جاتا ہے، خدا تعالیٰ اس کو دنیا کے آگے نہیں گرنے دیتا، جو خدا کے آگے کمزور ہو کے گر جاتا ہے۔ اور جو انسان لوگوں کو کھڑا کرتا رہتا ہے، کمزور لوگوں کو، اس کو بھی خدا تعالیٰ کمزور ہونے نہیں دیتا اور گرنے نہیں دیتا، گرتے گرتے آخری لمحے میں بھی اس کو بچا لیتا ہے۔ جو انسان دوسروں کو کھڑا کرتا رہتا ہے، ہم نے بھی ایک دوسرے کو کھڑا کرنا ہے اس کرائسس کے موسم میں۔ اللہ کرے کہ ہم کر سکیں، اور ہم نے خود بھی کھڑے ہونا ہے۔ اور ہم خود کیسے مضبوط ہو سکتے ہیں؟ اس میں بہت سی چیزیں ہیں۔ دعا ہے، وہ پہلے بھی ہے اور آخر میں بھی ہے، درمیان میں اور چیزیں ہیں، جیسے کہ ہم بہت سارے جو طریقے ہیں، ذرائع ہیں جس سے انسان اپنے آپ کو مضبوط کر سکتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ خود ہمیں بتاتا ہے۔ اس کا مطلب کہ ہمارا خالق یہ چاہتا ہے کہ ہم مضبوط ہو جائیں، اور وہ سب طریقے قرآن میں بھی ہیں، قرآن میں ہی ہیں، اور اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ہم پازیٹیو انرجی پہ بات کریں گے کہ وہ کیا ہوتی ہے، ہم اس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں یا کیسے دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ ہم خوشی کے ہارمونز پہ بات کریں گے انشاءاللہ کہ وہ کیا ہوتے ہیں، وہ انسانی جسم میں خوشی کے احساس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسمٹ کرتے ہیں، ان کو ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں، یعنی کیسے ہم ان کو بڑھا سکتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، ہم سیر کریں، ہم اپنے پیاروں سے بات کریں، ہم کوئی ہنسنے والے کو دیکھیں، خود ہنسیں، اپنے اندر ایک سکون پیدا کریں اور خوشی پیدا کریں، تو خوشی کے ہارمونز بنتے ہیں، پازیٹیو انرجی ہوتی ہے۔
اور بہت ساری باتیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. ہومیوپیتھک دوائیاں بھی ہیں بعض جو کمزوری کے احساس سے پیدا ہونے والی جو بعض تکالیف ہوتی ہیں ان میں کام آتی ہیں. جیسے پلسٹیلا ہے، اگنیشیا، کئی دوائیاں ایسی ہیں. یہ ہے کہ وہ اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن جو بھی کوئی دوائی کسی نے لینی ہو وہ پہلے اپنے ڈاکٹر سے بات کر سکتے ہیں یا کسی ہومیوپیتھک والے سے جن کو جو جانتے ہیں اس معاملے میں، اس سے بات کر سکتے ہیں. اس پہ ہم آئندہ انشاءاللہ بات کریں گے. اس دعا کے ساتھ میں اس کو ختم کرتی ہوں کہ اللہ کرے کہ ہم ایک دوسرے کو مضبوط کرنے والے ہوں، کبھی کمزور کرنے والے نہ ہوں. اللہ کرے کہ ہم ایک دوسرے کو کھڑا کرنے والے ہوں، خدا تعالیٰ ہمیں ہمیشہ کھڑا کرتا رہے. آمین. جزاک اللہ. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ زندہ وبرکاتہ. قوم وہ نہ جسم ضعف کا نشان ملے، ہے زندہ قوم وہ نہ جسم ضعف کا نشان ملے، کہ طفل طفل پیر پیر جس کا نوجوان ملے، ہے زندہ قوم وہ نہ جسم ضعف کا نشان ملے، کہ طفل طفل پیر پیر جس کا نوجوان ملے، کہ طفل طفل پیر پیر جس کا نوجوان ملے.